یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان جسے برسوں سے قرضوں، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کی مثال بنا کر پیش کیا جاتا رہا، آج وہی پاکستان دنیا کی سپر پاورز کے لیے ایک خاموش مگر خطرناک حد تک اہم کھلاڑی بن چکا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مٹی میں عالمی طاقتوں کو لرزا دینے والی دولت چھپی ہوئی ہے، اور اسی دولت کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں آج پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں؟ کیا پاکستان زمین کے نیچے دفن 6 کھرب ڈالر کے خزانے کو دنیا کی سپر پاورز کے درمیان اپنی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جو پاکستان کو ایشیا کی معاشی طاقت بنا سکتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خزانے کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کیا ہم اس خزانے پر چین اور امریکہ کی نظریں پڑنے کے بعد بھی اپنا فیصلہ خود کر سکیں گے؟ پاکستان میں ان قیمتی معدنیات کے بڑے ذخائر کہاں پر ہیں؟ دنیا کی بڑی معیشتیں پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جب پاکستان کے پاس یہ قیمتی دولت دفن ہے اور دنیا اسے لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہے، تو کیا پاکستان صرف خام مال کی برآمد پر اکتفا کرے گا، یا وہ ریفائننگ، پروسیسنگ اور ٹیکنالوجی کو خود تیار کر کے اصل دولت اپنے پاس رکھے گا؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آج اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اگر آپ الیکٹرک گاڑی کا خواب دیکھ رہے ہیں، اگر سولر پینل سے بجلی بنتی ہے، اگر جدید ہتھیار، ڈرونز، سیٹلائٹس اور AI سسٹمز بن رہے ہیں، تو ان سب کے پیچھے ایک خاموش طاقت کام کر رہی ہے: ریئر ارتھ منرلز۔ یہ وہ 17 نایاب عناصر ہیں جو مقدار میں کم مگر طاقت میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے بغیر جدید ٹیکنالوجی صفر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں 21ویں صدی کا اسٹریٹجک سونا کہا جاتا ہے۔ جون 2025 کا وہ لمحہ یاد کیجئے جب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا۔ یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں پائے جانے والی ریئر ارتھ منرلز کا نمونہ تھا۔ اس ایک حرکت نے نہ صرف دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول کروائی، بلکہ اعلان کر دیا کہ اب تیل کی جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے، اب نئی جنگ نایاب معدنیات کی جنگ ہے، اور پاکستان اس جنگ کا ایک اہم میدان ہے۔ یہ سب کسی میزائل، کسی ایٹمی تجربے یا کسی جنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زمین کے نیچے چھپی ایک ایسی دولت کی وجہ سے ہے جس کے بغیر جدید دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ یہ خزانہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ بلوچستان میں چاگی کے علاقے میں تھوریم اور یورینیم سے بھرپور ذخائر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں دیر، سوات اور کوہستان کے علاقے ان معدنیات سے مالا مال ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی ریت کے ذخائر بھی امید افزا ہیں، اور ہمالیہ اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں میں بھی ان قیمتی معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو اچانک پاکستان کی کیوں یاد آئی؟ اس کا جواب ہے چین۔ آج دنیا میں ریئر ارتھ کی مائننگ اور پروسیسنگ پر سب سے زیادہ کنٹرول چین کا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں استعمال ہونے والی زیادہ تر ریئر ارتھ منرلز یا تو چین سے نکلتے ہیں یا چین میں پروسیس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں سے چین پر اس خطرناک حد تک انحصار سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، اور جب انہیں متبادل کی تلاش ہوئی تو نقشے پر ایک نام ابھر کر سامنے آیا: پاکستان۔ یہاں سے ایک نئی جیو پولیٹیکل کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2024 اور 25 کے دوران پاکستان نے اپنی معدنی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کیں۔ ریئر ارتھ اور کریٹیکل منرلز کو قومی سلامتی اور معاشی بحالی سے جوڑا گیا۔ اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریئر ارتھ منرلز اور دیگر اہم معدنیات پر تعاون بڑھانے کے منصوبے سامنے آئے، جنہیں ماہرین نے خاموش مگر انقلابی قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان معاہدوں کے فوراً بعد پاکستان نے ریئر ارتھ اور کریٹیکل منرلز کی ابتدائی کھیپ بیرون ملک بھیجنے کا عمل شروع کیا۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھا کہ پاکستان اب صرف قرض لینے والا ملک نہیں بلکہ عالمی سپلائی چین کا ممکنہ ستون بن سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے: کیا پاکستان واقعی اس پوزیشن کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ریئر ارتھ کی اصل کمائی صرف زمین سے نکالنے میں نہیں بلکہ ریفائننگ، پروسیسنگ اور ہائی ویلیو ٹیکنالوجی میں ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں دنیا کے زیادہ تر ترقی پذیر ممالک پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ناقدین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے صرف خام مال برآمد کیا تو تاریخ خود کو دہرائے گی، وہی پرانی کہانی: سستا خام مال باہر، مہنگی ٹیکنالوجی واپس۔ لیکن اگر پاکستان نے دانش مندی سے قدم اٹھایا، مقامی پروسیسنگ پلانٹس لگائے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاہدے کیے اور اپنی لیبر کو اس شعبے میں تربیت دی، تو یہی معدنیات پاکستان کی معاشی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جیسے ہی پاکستان عالمی منرل ریس میں نمایاں ہوا، چین نے اپنی ریئر ارتھ پالیسیوں کو مزید سخت کرنا شروع کر دیا۔
یہ اتفاق تھا یا اسٹریٹجک دباؤ؟ چین نے 2025 میں نایاب زمینی معدنیات اور ان سے متعلقہ تمام ٹیکنالوجیوں کی برآمدات پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی صرف چین تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کا دائرہ کار بین الاقوامی تھا۔ چین کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی کمپنی چینی ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہ معدنیات نکال رہی ہے تو اسے چین سے اجازت لینی ہوگی۔ یہ پابندی محض ایک معاشی قدم نہیں تھا بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ چین دنیا بھر میں نایاب معدنیات کی صنعت پر اپنی اجارت داری قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس پابندی نے پاکستان کے لیے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ کیا پاکستان امریکہ کو یہ معدنیات بیچ سکتا ہے جبکہ اس کے پاس انہیں نکالنے کی ٹیکنالوجی چین کے بغیر موجود ہی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب پاکستان کی مستقبل کی خارجہ پالیسی طے کرے گی۔ لیکن دوسری جانب چین کی ان پابندیوں کے باوجود امریکہ نے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کا فیصلہ کیا۔ ستمبر 2025 میں ایک امریکی کمپنی یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نے پاکستان کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ 500 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا مقصد پاکستان میں نایاب معدنیات کی تلاش، نکالنے اور صاف کرنے کے منصوبوں پر کام کرنا تھا۔ محض ہفتوں بعد پاکستان نے اپنی پہلی کھیپ امریکہ کو بھیج دی جس میں تانبا، اینٹیمونی اور نایاب زمینی معدنیات شامل تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں جیسے آسٹریلیا اور جاپان سے ٹیکنالوجی حاصل کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک کے پاس بھی چین جیسی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے اور یہ عمل کئی سال لے سکتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ چین سے معاہدہ کر لیا جائے کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجی دے، لیکن اس شرط پر کہ ہم یہ معدنیات صرف چین یا اس کے منظور شدہ ممالک کو ہی بیچیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم امریکی مارکیٹ تک رسائی کھو دیں گے۔ یہاں ایک اور حساس پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اور عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ معاہدے شفاف ہیں؟ کیا قومی وسائل کے فیصلے عوامی بحث کے بغیر کیے جا رہے ہیں؟ اور کیا مستقبل میں پاکستان اپنی معدنی خود مختاری برقرار رکھ پائے گا؟ یہ تمام سوالات اس کہانی کو مزید سنسنی خیز بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں معاملہ صرف پیسوں کا نہیں، قومی خود مختاری، عالمی دباؤ اور اسٹریٹجک فیصلوں کا ہے۔ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک غلط فیصلہ اسے صرف خام مال فراہم کرنے والا ملک بنا سکتا ہے اور ایک درست فیصلہ عالمی طاقتوں کے برابر لا کھڑا کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم سوال جو اب آپ کے لیے ہے، کیا آپ کے خیال میں پاکستان اس نازک کھیل میں اپنے مفاد بچاتے ہوئے دونوں سپر پاورز کے ساتھ کام کر سکتا ہے یا اسے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔